السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ سے مختلف کمپنیاں تجارت کے مقصد سے ہندوستان پہنچتی ہیں۔ شروعات میں یہ یورپین ہندوستان میں تجارت کی بالادستی کے لیے مقابلہ اور پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ وہ بنیادی طور پر پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز تھے۔ آخر میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی ان پر بھاری پڑی اور مقابلہ جیت لیا۔ اس وقت ہندوستان کے بہت سے حصوں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم تھیں۔ اس وقت مغلیہ حکومت کا غلبہ تھا۔ زمیندار پیسے اور طاقت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ انگریز ان مقابلوں اور جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے اور معاشی طور پر بادشاہی ریاستوں کا استحصال بھی کر رہے تھے۔ 1757 میں پلاسی کی لڑائی کے بعد انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریاستوں کا تختہ الٹ کر براہ راست حکومت کرنا شروع کر دیا۔ جب انگریزوں کی حکمرانی آئی تو لوگوں کو سخت اذیت دی گئی۔ کسان اور مزدوروں کو روزگار اور آمدنی سے محروم کر دیا گیا۔ لوگ غریب ہونے لگے۔ لوگوں میں غیر ملکیوں کی حکمرانی کے خلاف شدید ناراضگی پیدا ہو گئی۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انتظامیہ کے خلاف ہندوستانی فوج نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سربراہی میں آزادی کا اعلان کرتے ہوئے جنگ شروع کر دی۔ یہ مہم پورے شمالی اور وسطی ہندوستان میں پھیل گئی۔ 1857 میں ہونے والی جنگ پہلی جنگ آزادی کے نام سے مشہور ہوئی۔ نہرو نے ایک بار کہا تھا، میں آپ کے سامنے ایک عظیم واقعے کی یاد دلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ نے میرٹھ، دہلی اور لکھنؤ میں 1857 کی بغاوت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی تفصیلات نہیں جانتے ہیں۔ تاریخ سب سے پہلے لکھنے والے لوگ انگریز ہی تھے۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو نچلی ترین قوم بتا کر اور ان کو گھٹیا بتایا اور انگریزوں کی تعریف کی۔ ہندوستانی بد انتظامی کے خوف سے اور ڈر کی وجہ سے تاریخ لکھنے کے لیے سامنے نہیں آئے، اور پھر ہندوستانیوں نے وہ تاریخ لکھی۔ انگریزوں کی نقل کرنے والے مورخین کی تنقید میں توازن، حساسیت کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، میں دہلی، لکھنؤ اور الہ آباد کے واقعات سنتا تھا۔ بچپن میں ان کہانیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ آزادی کی سچی تاریخ بہت بعد میں لکھی گئی۔ 1857 کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کی قیادت غیر متنازع تھی۔ ہم نے طویل عرصے سے انگریزوں کی تفصیل اور تجزیے کے ذریعے 1857 کی اس عظیم جدوجہد کی کہانی سنی ہے۔ بہت ساری کہانیاں جو ہم نے سنی تھی وہ بہت زیادہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی تھی۔ بہت سے واقعات ان کی پسند کے مطابق لکھے گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کے خلاف تمام سرکاری آوازوں کا ذکر کمپنی کے آفیشیل ریکارڈ میں ڈکیتیوں یا امن و امان کی خلاف ورزیوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ ما رددت يا رب العباد